دنیا میں تجدید و احیاء دین کی کوئی بھی تحریک یا پہلے زمانوں میں تحریکیں جب بھی وجود میں آئی ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ تحریکیں اس انسانی زندگی کے اجڑے ہوئے یا اجڑتے ہوئے دیار کو پھر سے آباد کرنے کے لیے وجود میں آتی. پچھلی 2 صدیاں ایسی تھیں کہ ان میں نظریات کا بڑا عمل دخل تھا انسانی زندگی میں. پھر ہم نے پچھلی صدی کے اواخر میں فرقہ واریت کا ایک طوفان دیکھا جو پیدا کیا گیا. ان حالات میں 1980 کا وہ زمانہ تھا اور 14ویں صدی ہجری کو دیکھیں تو یہ 1401 ہجری تھا، یعنی 14ویں صدی کا پہلا سال تھا ابتدا کا، جب تحریک منہاج القرآن کی ان حالات میں بنیاد رکھی. تو سب سے پہلے تو فرقہ وارانہ ماحول تھا. تو تحریک منہاج القرآن نے اپنی ابتدا بین المسالک، رواداری اور ہم آہنگی پر رکھی. یہ پہلا چیلنج تھا جو تحریک منہاج القرآن نے فیس کیا. اس کے لیے کتاب و سنت کی تشریحات پیش کی جن کے ذریعے رواداری کا تصور ڈیولپ ہو، اعتدال اور توازن کا تصور ہو، انتہا پسندی کو شکست دی جا سکے اور فکری تنگ نظری کے خاتمے کی کوشش کی جا سکے. پھر ایسے دور میں ایک نیا چیلنج آیا کہ جب نظریے کی ریلیونس انسانی زندگی سے، اجتماعی زندگی سے ختم ہو گئی ہو، اس وقت نظریے کو زندہ رکھنا اور اس کو قوت دینا یہ بہت بڑا چیلنج تھا. پھر اس زمانے میں دہشت گرد اور انتہا پسند ذہنوں نے نظریے ہائی جیک کر لیا. اس وقت تحریک منہاج القرآن کو ایک نیا چیلنج فیس ہوا اور وہ چیلنج یہ تھا کہ بین المذاہب رواداری اور ہم آہنگی کے تصور کو اجاگر کرے اور اسلام کا بیانیہ امن پر مبنی اور انسانیت کی قدروں پر مبنی اس بیانیہ کو پیش کرے. یہ وہ وقت تھا جب دہشت گردی کے خلاف سٹرگل کی، قدیم علوم اور جدید علوم کے درمیان باہمی ملاپ کی ایفرٹ کی اور ان کے اندر ملاپ کر کے پھر توازن اور اعتدال، بیلنس پیدا کیا، پھر تعلیم و تربیت کو یکجا کیا. کوئی تحریک جو فکر پر، نظریہ پر اور ریلیجس آئیڈیالوجی پر بیس کرتی ہے اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا الحمدللہ تعالی کہ ماڈریٹ ویژن کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا. اس پر سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر برین واشنگ نہیں کی. ذہنوں میں وسعت رہی، ہر ایک کو سننے کی گنجائش رہی. ہماری امت دین کی تعبیر کے اعتبار سے اجزاء میں بٹ گئی تھی. جس نے توحید پر فوکس کیا ہے وہ نبوت اور رسالت کی شان کو نظر انداز کرتا تھا. جس نے صحابہ کرام کی اہمیت پہ فوکس کیا ہے وہ اہل بیت اطہار کی اہمیت کو ڈاؤن گریڈ کرتا تھا. اہل بیت اطہار کی بات کی ہے تو صحابہ کرام کے ریلیونس کو ڈاؤن گریڈ کرتا تھا. الغرض دین کی تعبیر اجزاء میں بٹ گئی تھی، ٹکڑوں میں. تحریک منہاج القرآن نے ان تمام اجزاء کو پھر سے ایک کلیت کی طرف لانے اور اس کو آگے پروموٹ کرنے کی کوشش کی.